دینے ہیں، اور خدا کے رسول مسیح کا کلام جو اتنا زیادہ پھیلا ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے، تو اسے ہم یہ سلسلہ کبھی رک نہیں سکتا۔ خداوند ان سب کو بہت برکت دے، بڑے فضل اور کرم اور رحمت اور فضل سے نوازیں، جو خدا کے رسول مسیح کے کلام کو جا بجا دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کا وسیلہ اور موجب بن رہے ہیں۔ اور میری ویڈیوز کو بھی جو پسند کرتے ہیں ان کا شکریہ، لیکن مبارک وہ ہیں جو اس ویڈیوز کے پیغام کو اپنے لیے بادشاہت کی راہیں تلاش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور میں اس سب کے لیے بہت چاہنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان بہن بھائیوں کا اور ان بچوں کا کہ جو میرے چینلز کو فری میں مونیٹائز کرنے کی پیشکش کرتے ہیں اور ویوز دینے کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن میں ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ خدا یسوع مسیح کا کام ہے، اور یہ کالنگ ہے، یہ کالنگ ہے۔ بہت سارے لوگ اب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ گیت کیوں نہیں لکھتے ہیں، تب وہ والی کالنگ تھی، اب یہ والی کالنگ ہے۔ اور جب خدا یسوع مسیح نے مجھے بہت سارے حادثات سے، معجزات سے مجھے اپنے نام کے لیے بچا کر رکھا ہے، اور مجھے موت کے شکنجوں سے، بیماریوں کے شکنجوں سے نکالا ہے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کالنگ ہے، کیونکہ ان کی کالنگ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور ان کے پاک روح کے بغیر، ان کی طاقت کے بغیر میں انہیں ڈیکوڈ کرنے کی بالکل بھی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور میں شکر ادا کرتا ہوں، ہمیشہ شکر ادا کرتا رہوں گا، میں دن رات شکر ادا کرتا ہوں خدا رسول مسیح کا، کہ جنہوں نے مجھے یہ ذہن عطا فرمایا اور اپنا پاک روح عطا فرمایا، سب سے بڑھ کر اپنے کلام کے وسیلہ سے مجھے وزڈم عطا کیا میرے مانگنے پر، اور مجھے برداشت بھی بخشی۔ میں اس سب کے لیے شکر گزار ہوں۔ رب کریم خداوند جی، اور یہ ساری چیزیں ہر اپنے چاہنے والے کو اور ہر پاک دل کو عطا کر دیں، آمین۔ میں شکر ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر خدا یسوع مسیح کا، کہ جو ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور ہمیشہ اپنے فضل، اپنے رحم، اپنے کرم اور اپنی محبت و شفقتوں سے ہم سب کو نوازے ہوئے ہیں۔ اور جتنے میرے سچے سبسکرائبرز ہیں، میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ اسے ضرور شیئر کریں، کمنٹس لکھیں، اور دوسروں کے ساتھ اس کلام کی باتوں کو ضرور شیئر کریں، تاکہ جتنی زندگیوں نے حقیقی طور پر دلہا کی تیاری کرنی ہے، ان کے لیے یہ رہبری اور رہنمائی کا وسیلہ بنے، اور اندھیرے میں روشنی کا وسیلہ بنے۔ وہ ایسے بھی کر لیں گے، اور انہی میں سے جتنے لوگ آپ ہیں جو پورے دل کی سچائیوں کے ساتھ خدا کے کلام کو سنتے، عمل کرتے اور اسے دوسروں تک پھیلاتے ہیں، وہی نجات یافتہ ہوں گے۔ خدا نے کہا سارے بچ تو جائیں گے، لیکن تھوڑے بچیں گے۔ ان تھوڑوں میں سے خدا کرے کہ یہ ویڈیوز دیکھنے والے تمام سبھی کے نام اس میں شامل ہوں۔ میں نے اس سے پہلے بھی 200 سے زیادہ گیت لکھے ہیں، بہت زیادہ 30 لاکھ 40 لاکھ ویوز بھی ہوئے ایک گیت کے، باقیوں کے بھی لاکھوں کے گیت ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی اسے مونیٹائز نہیں کیا ہے، کبھی بھی پیسے دے کر ویوز نہیں خریدے ہیں، اور میں رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ خداوند کا کام ہے، اور خداوند ہی اسے مونیٹائز کرنے کا وسیلہ بنیں گے۔ اور آج جس تمثیل کو ہم ڈیکوڈ کرنے جا رہے ہیں، وہاں ایسا ہی کچھ ہے، ایسا ہی کچھ ایک دولت مند کر رہا ہے، زیادہ کی چاہ اور خداوند کی بجائے خود پہ نازاں اور خود پہ غرور اور اپنے دل میں تکبر بھرا ہوا ہے، اور تکبر سے بھرا ہوا ایک امیر و کبیر شخص ہے، جو خود کو کہتا ہے اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال ہے، مال جمع ہے، چین کر کھا پی اور عیش کر۔ لیکن خداوند کیا کہتے ہیں، اے نادان اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ آگے کا سوال بہت اہم ہے، پوچھتے ہیں پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ یہ تمثیل ہم دیکھ رہے ہیں لوکا 12 باب اور 16 سے 21 آیت تک۔ اس میں آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں
آپ خود بھی آگے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ میں چھوٹی سی تمثیل کو اس کو لوں گا۔ آگے جو خدا فرماتے ہیں کہ کوے جو نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، خدا فرماتے ہیں، یسوع المسیح اپنے شاگردوں کو فرماتے ہیں با فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پئیں گے۔ وہ ذرا ضرور، اس لیے میں 16 سے 21 آیت تک کا ذکر کر رہا ہوں۔ 16 سے 22 سے 34 آیت تک مزید ہے، بہت آگے ہے، لمبی تمثیل ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیے گا، اور کیونکہ وہ اسی تمثیل سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو اس تمثیل کی کا جو ہے وہ کنٹینویشن ہے، جو ہمیں اس تمثیل کو سمجھنے کے لیے اور آئندہ کی زندگی اور آسمان کے بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ سود مند، فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، اور جو تمثیل ہمیں مزید سمجھنے کا مواقع جو ہیں وہ عطا کرتی ہیں۔ آگے بڑھنے سے قبل میں یہ واضح کر دوں کہ میں کسی طور بھی دولت اور روپے اور عمارت، اس کی مالدار ہونے کی نفی نہیں کر رہا ہوں۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ روپیہ سے سارے مقصد پورے ہوتے ہیں۔ وائس 10 باب 19 آیت میں یہ ہے، انگریزی بائبل میں کیا ہے، بہت دلچسپ ہے، کہتے ہیں ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ میک یو فیل ہیپی اینڈ منی کین بائی ایوری تھنگ یو نیڈ۔ لیکن پہلے تیموتھیوس 6 باب 10 آیت بھی دیکھ لیتے ہیں کہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کے آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھیلنی کر لیا۔ ان دونوں حوالوں کا تقابلی جائزہ اس تمثیل سے لینے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ وائز میں سلمان نبی نے فرمایا ہے، اس کے لیے میں پیدائش 23 باب 14 اور 15 آیت پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ ابراہم نے افرون سے چاندی کے 400 سکے یعنی 400 مسکال دے کر سارہ کو دفن کرنے کے لیے غار اور زمین خریدی۔ اب ابراہم کو خداوند نے برکت دے رکھی تھی کہ اس نے کہا کہ میں مفت نہیں لوں گا۔ افرون اور اس کا قبیلہ جو ہے ابراہم کو مفت زمین دینے کے لیے تیار تھا، لیکن اس نے کہا نہیں، میں مول لے کر یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، اور اس نے چاندی کے 400 مسکال دے کر وہ زمین خریدی۔ اب خداوند کی دی ہوئی برکت ہی سے اس نے یہ سب کچھ جو ہے وہ حاصل کیا۔ اور اب جو کچھ تیموتھیوس میں بیان کیا گیا ہے اسے یسوع جی کی بیان کردہ تمثیل سے موازنہ کرتے ہیں۔ 13 آیت میں ہے کہ بھیڑ میں سے ایک نے کہا، اے استاد میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا حصہ مجھے دے دے۔ بعض ازاں یسوع شاگردوں سے فرماتے ہیں، خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کی مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ یعنی دولت سے آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زندگی کی سانسیں نہیں خریدی جا سکتی ہیں۔ بتھیرے اربپتی خطرناک بیماریوں اور مہلک قسم کے افریت میں گرفتار ہو کر جو ہیں وہ چل بستے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ مائیکل جیکسن نئی نسل کا بہت پسندیدہ، کروڑہا کی تعداد میں اس کے فالورز سے لوگ چیخ چیخ کر رو رہے تھے، لیکن اس کے پاس نہ دولت کی نہ کمی تھی، نہ کسی چیز کی کمی تھی، لیکن ایک عجیب و غریب پراسرار بیماری میں گم ہو کر وہ اس جہان فانی کو دغ مفارقت دے گیا، کیونکہ جو خدا نے اسے جو کچھ دیا تھا وہ اس پہ قناعت نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنے جسم کے سینکڑوں آپریشن کروا رکھے تھے اور کروا رہے تھے۔ آخر میں یہ تھا کہ 24 گھنٹے ڈاکٹرز اس کے ساتھ رہتے تھے، اور وہ ایک سانس بھی وینٹیلیٹر سے اترے ہوئے بغیر نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ دولت کی فراوانی نے اسے خداوند کے کاموں میں اس نے مداخلت کی کوشش کی، اور اس نے اپنے آپ کو خداوند کی دی ہوئی برکتوں اور بخششوں سے مبرا سمجھ کر اپنے آپ کو بہت آگے لے کر جانا چاہا، بدلنا چاہا، لیکن خداوند میں رہ کر نہیں، خداوند سے دور رہ کر، خداوند کے برکتوں اور بخششوں کی نفی کر کر اس نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہا۔ اور یہ جو تیموتھیوس میں فرمایا گیا ہے، اور اگر اسے میں مکاشفہ
13 बाब और 16-17 आयत में जाकर देखें तो बात जो है और ज़्यादा वाज़िह हो जाती है। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों, गरीबों, आज़ादों, ग़ुलामों के दाहिने हाथ और उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई ख़रीदो फरोख्त ना कर सके। दौलत और माल ज़र की पायदारी और नापायदारी का अमल ही होगा कि आखिरकार दुनिया भर की दौलत का मरकज़ मंबा जो है वो शैतान के हाथ में आ जाएगा। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि दौलत आखिर में किसके पास होगी, बैंकिंग का निज़ाम किसके पास होगा, दुनिया की तमाम मैशियत जो है वो किसके हाथ में चली जाएगी, इकॉनमी किसके हाथ में चली जाएगी, दौलत का मरकज़ कहाँ होगा, मरकज़ कहाँ होगा। और कोई ईमानदार जो अपने माथे और हाथ पर शैतान की मोहर नहीं लेगा, वो ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा, मर जाएगा ईमानदार, लेकिन वो अपने माथे पर मोहर नहीं लेगा, शैतान की, इब्लीस की मोहर नहीं लेगा। खुदावंद मुझे और आप सबको इसी तरह से मज़बूत ईमान और मज़बूत यकीन और ईमान बख्शे, और हमारी आने वाली नस्लों को भी इसी तरह ईमान और मज़बूत ईमान और यकीन के दायरे कार में रखे, ताकि हम खुदावंद की अफजलियत और खुदावंद के ऊंचे नाम को, उसके जलाल को, जो उनके कोई मुक़द्दस पहाड़ पर आकर मशरक़ी दरवाजे से पाक हैकल में दाखिल होगा, हमें वो सब देखने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि फरमाया गया है कि जब मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह आएंगे तो हर आँख उसे देखेगी, और वो भी उसे देखेंगे जिन्होंने उसे छेदा था, वो छाती पीटेंगे और उसके आगे घुटने टेकेंगे। तभी तो खुदा फरमाते हैं कि अपना ख़जाना आसमान पर जमा करो। अगर मैं कहूँ कि अगर आपके पास माल व ज़र है तो बुरा नहीं है, लेकिन उस पर अतराना, उस पर मगरूर होना, उसका तकब्बुर करना जो है वो बुरा है, कि जैसे इस अमीर आदमी ने कहा। बल्कि मैं कहता हूँ कि बुरा ही नहीं है बल्कि गुनाह अजीम है, जिसके बारे में इसीलिए खुदा ने कहा कि ज़र की दोस्ती जो है वो आसमान की बादशाही, आसमान के बादशाही उससे कहीं बढ़कर है। कि आप आसमान पर अपना ख़जाना जमा करो कि जहाँ कीड़ा नहीं लगता और जंग नहीं लगता, जहाँ कीड़ा खाता नहीं है। हालेलुया। रुपया पैसा आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूर है, और उसने नाजायज़ ज़राए के लिए इस्तेमाल करना, लेकिन उसके लिए नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करना बुरी बात है। और अगर आपको आ जाए, मिल जाए, तो उस पर तकब्बर और मगरूर होना जो है वो गुनाह, बल्कि गुनाह अजीम है। आँख की रोशनी, मैं आपसे बात करता हूँ कि आँख की रोशनी दौलत की तरह है। आँख की रोशनी ज़रूरी है, लेकिन अगर बुरी नीयत से किसी को देखा तो ये गुनाह है। उस रोशनी को गलत इस्तेमाल किया तो ये गुनाह है, क्योंकि खुदा ने फरमाया कि अगर तू किसी को बुरी नीयत से भी देखता है तो ये गुनाह है। तो आँख की रोशनी अच्छी चीज़ है, दौलत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसे गलत रास्तों के लिए और गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल करना जो है, उस पर तकब्बुर करना, मगरूर होना, गुरूर करना जो है, वो खुदावंद और मेरे आपके यीशु जी को पसंद नहीं है। और गाड़ी की ज़रूरत आपको है, लेकिन अगर उस गाड़ी से आपने किसी को कुचला तो वो कत्ल के बराबर है। अब एक और तरह से बात करते हैं, एक दूसरी तरह से इसको अब हम देखते हैं। हमारे घरों में बहुत सी चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के मुताबिक नहीं है। ये मैं आपको उस तमसील के अंदर लेकर जा रहा हूँ जिसमें वो उसे खुदावंद ने बहुत ज़्यादा दिया। उसने कोठरियों को बड़ा करना चाहा। उसने कहा मैं ये करूँगा, कोठरियाँ बड़ी बनाऊँगा, उसमें माल व ज़र जमा करूँगा। यही उसके लिए गुनाह गिना गया और कहा गया कि आज ही रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। तो मैं बता रहा था कि जैसे हमारे घरों में बहुत सी चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात से इजाफ़ी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन्हें स्टोर में भर्ती करते चले जाते हैं, स्टोर में जमा करते चले जाते हैं, और स्टोर में जमा करके भूल जाते हैं। मिट्टी धूल उन पर जम जाती है और हम उन्हें देखते तक नहीं। अगर हम वो चीज़ें किसी को दे दें
تو اس کے کام آ سکتی ہیں۔ باہر ملکوں میں بانٹنے کا بہت زیادہ رواج ہے، ان کے پاس کوئی بھی فالتو چیز ہوتی ہے وہ گھروں کے باہر رکھ دیتے ہیں، یا ایک مخصوص جگہ وہاں پر لوکل گورنمنٹ نے رکھی ہوتی ہے تو وہ اپنی فالتو چیزیں وہاں پر رکھ دیتے ہیں، اور جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور وہاں سے اپنی ضرورت کی چیزیں اٹھا لے جاتے ہیں۔ یہی سب کچھ جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو کہ یسوع جی فرماتے ہیں کہ اپنی چیزیں بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے، مطلب یہی کہ جو تمہارے استعمال سے زیادہ ہیں، یہ نہیں کہ آپ بھوکے مرے اور اپنا مال و متاع جو ہے دوسروں میں بانٹ دے، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی ضرورت سے زیادہ کی چیزیں جو ہیں وہ آپ دوسروں میں بانٹ دیں، مطلب یہی کہ جو استعمال سے زائد ہیں انہیں دوسرے ضرورت مندوں کو دے دی جائیں۔ اور یہ امیر آدمی کیا کہتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو واپس اس تمثیل کے اندر لے کر جاتا ہوں۔ یہ تمثیل جو وہ کیا کہتا ہے 12 باب کی 16ویں آیت میں، کسی دولت مند کی زمین پر بڑی فصل ہوئی، پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار رکھوں۔ اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی اور خوش رہ۔ اب اس کی جان تو اسی رات لے لی گئی، اور مال کس کا ہوا؟ اس کے پیچھے رہ جانے والوں کا، کہ جنہوں نے اس مال کو جمع کرنے کے لیے قطعاً محنت نہ کی تھی۔ تو چاہیے تھا کہ جیسے خداوند نے اسے دیا ہے وہ بھی دوسروں کو بانٹتا۔ قدیم زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ قدیم زمانے میں سبزیاں اور دیگر اناج جب زمیندار کاٹتے تھے تو وہ تھوڑا بہت وہاں پر چھوڑ دیتے تھے تاکہ غریب غربا جو ہے وہ وہاں سے اٹھائیں اور اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر سکے۔ اور روت کی کتاب میں یہی کچھ تو لکھا ہے، بوئز نے کیا کیا روت دیگر لوگ بعد ازاں بچا کچا وہاں اناج جمع کر لیتے تھے اور پھر وہ اپنی زندگی اسی اناج سے گزارتے تھے۔ لیکن ہر مالدار شخص خداوند کی بڑی اور وسیع برکت کو فقط اپنے لیے ہی وقف کر لینا چاہتا ہے۔ عمر کتنی ہوگی؟ وہ امیر آدمی کی عمر کتنی تھی؟ اس نے سوچا کہ بس بہت دولت آ گئی، بہت اناج ہو گیا، میری زندگی بہت لمبی ہے اور میں کھاؤں پیوں گا اور عیش کروں گا، لیکن وہ اسی رات لے لیا گیا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے، اب میں آپ کو ایک اور طرح سے لے کر جاتا ہوں، اسی تمثیل کے اندر رہ کر یہ بات سنیے گا۔ یہ جو ہمارا موبائل ہے، اس کی گیلری اور اس کے میسیجز، اس کے واٹس ایپ، اس میں اتنا کچھ ہوگا، اتنی تصویریں ہوں گی آپ کی گیلری میں، اتنی تصویریں ہوں گی کہ جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جس کی قطعاً آپ کو ضرورت نہیں ہے، ان میسیجز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کنورسیشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے رکھ چھوڑی ہیں، آپ نے انہیں رکھا ہوا ہے اور رکھ چھوڑی ہے۔ لیکن ایک دن کیا ہوگا؟ میموری فل، اور آپ کا موبائل جیم ہو جائے گا، ہینگ ہو جائے گا۔ پھر کیا کریں گے؟ پھر تو آپ ڈیلیٹ کریں گے، پھر آپ اس کو ختم کریں گے۔ تو کیا اچھا نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ ڈیلیٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کے موبائل کی میموری جو ہے وہ لمبی لائف لے اور کبھی آپ کا فون جو ہے وہ ہینگ نہ ہو؟ یعنی آپ بانٹتے رہیں تاکہ آپ کی زندگی کا ہینگ اوور ختم ہوتا رہے اور آپ زندگی میں کبھی بھی ہینگ نہ ہو سکے، اور خدا یسوع مسیح کے حضور آپ سرخرو رہیں۔ یہ ایک چیز ہے۔ اور جب میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ جب فریج نہیں ہوتے تھے، اسی تمثیل کے اندر رہیے گا، جب فریج نہیں ہوتے تھے تو اضافی کھانا بانٹ دیا جاتا تھا ہمسایوں میں، فقیروں کو دے دیا جاتا تھا، اور علاقے میں غریبوں اور ارد گرد بیٹھے ہوئے جانوروں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا، روٹی ان کے آگے ڈال دی جاتی تھی
تب فریج نہیں ہوتے تھے. آج فریج میں ہم سامان رکھ دیتے ہیں, 1 دن 2 دن 3 دن, چوتھے دن کیا ہوتا ہے, ہم پھینک دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. تو اسی دن ہی کیوں بانٹ نہیں دیا جاتا؟ گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ضرورت مند بیٹھا ہوتا ہے. اگر ہمسایوں کے پاس بھی وافر مقدار میں ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی ہوتا ہے جس کو اس کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. بجائے اس کے کہ اسے فنگس لگ جائے, بجائے اس کے کہ اسے الّی لگ جائے, بجائے اس کے کہ وہ خراب اور بد ذائقہ ہو جائے, اسے موقع پر تقسیم کر دیجئے. یہ بات یاد رکھیے اور اسے اسی تمثیل کے اندر رہ کر دیکھیے گا. اور آپ کو جب خداوند سرفراز کرتے ہیں, ایک بڑا مقام دے دیتے ہیں, تو آپ یاد رکھیے گا کہ اس بڑے مقام میں بھی آپ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے سوچیے گا. اسی تمثیل میں رہیے گا. ایک مرتبہ میں پھر کہتا ہوں, اسی تمثیل میں رہیے گا. نہمیہ نبی کو جب بادشاہ نے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے, اس نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, اس نے اپنی رہائی نہیں مانگی. اس نے کہا کہ میرا شہر یروشلم ویران پڑا ہے, اس کی تعمیر نو کے لیے سامان مانگا, اجازت مانگی, لوگ مانگے, پروٹیکشن مانگی, اور اس کو مل گیا. اسے پیرابلز کے اندر رہیے گا. آستر ملکہ کو بادشاہ جو اس وقت 127 دنیا کے ملکوں پر, یعنی پوری دنیا پر حکمران تھا. 127 صوبے کہا گیا, 127 ملک تھے جن پہ وہ حکمران تھا. اس نے آستر ملکہ کو کہا مجھ سے مانگ. وہ کچھ بھی مانگ سکتی تھی, آدھی سلطنت مانگ سکتی تھی, 60 ملک اس کو مل جاتے, 70 ملک اس کو مل جاتے, لیکن اس نے اپنی قوم مانگی. اور یہ ہے اس مقام کا تمثیل کے اندر رہ کر اصل مقام, کہ جب خداوند آپ کو دیتے ہیں تو آپ صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی سوچیں, دوسروں کو بھی آپ دینے کی کوشش کریں, اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے آپ وسعت دل سے, وسعت قلب سے جو ہے آپ مانگنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. اور خداوند دیتے ہیں اور کثرت سے دیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ سر ولیمز وائز مین, اس سے ملکہ الزبتھ نے پوچھا 1700 میں, اس سے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہیں کیا انعام دوں کیونکہ تم نے ملک کی بہت خدمت کی ہے. اب سر ولیم جارج ایڈن وائز مین, ایک بینکر اور برٹش انٹیلیجنس کا ایک ہونہار آفیسر تھا. اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد ملکہ نے کہا کہ جب ملکہ نے اسے ملنے کے لیے بلایا تو پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں. اس نے کہا, سر ولیم نے کہا مجھے میرا ملک واپس کر دیجئے, مجھے میرا ملک واپس کر دیجئے, کیونکہ وہ ایک نو آبادی ملک سے آیا تھا جس پر برطانیہ کا قبضہ تھا. اور اس نے کہا وہاں لوگ غریب کسان ہیں, ان کی زندگی کے شب و روز بہت ہی خراب ہیں, بہت مصیبت میں ہیں, تو میرا ملک مجھے واپس کر دیجئے. دے دیا ملکہ نے. بڑے لوگوں کی بڑی سوچ ہوگی,